سلام یا رمضان سلام یا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. سامعین قدر، آج 22 رمضان ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ راتیں لیلۃ القدر اور شب قدر کے حوالے سے منائی جا رہی ہیں. ماہ مبارک کے عظیم راتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ماہ رمضان میں صرف قرآن نہیں، سارا کلام جو اللہ کا ہے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا. ہماری گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے. کل میں نے سورۃ القدر کی عظمت کے حوالے سے اور اس کے پڑھنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سورہ انا انزلنا پڑھنا جو ہے اس کا بہت ثواب ہے. تو آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے اس رات میں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنی ہے، جس کی وجہ سے سورہ قدر کہا جاتا ہے، تو اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے پہلے ایک اور آیت سورہ دخان سے میں تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ بے شک ہم نے اپنے کتاب کو بابرکت رات میں نازل کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ ہر امر کا جو ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی لیلۃ القدر کو بھی اگر آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ کا نام قدر ہے اور کچھ مفسرین قدر کہتے ہیں، سورۃ القدر اور سورۃ القدر. اگر اسے پڑھیں سورۃ القدر تو اس کا مطلب ہے تقدیر والی رات، اور اگر اسے پڑھیں سورۃ القدر اس کی مطلب ہے عزت اور عظمت اور منزلت والی رات. اس رات کو لیلۃ القدر کو اگر ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے پڑھیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ اس رات میں تقدیر لکھتا ہے. اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی کس کو رزق کتنا ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا، کس کو زندگی ملنی ہے نہیں ملنی، کس کو کیا ملنا ہے، وہ اس رات تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی رات. اگر کوئی اس رات جاگے، عبادت کرے، قرب خدا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت، منزلت، مقام عطا فرماتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ رات ہماری تقدیر بھی بدل سکتی. لیلۃ القدر ہمیں عزت اور شرف اور خدا کی بارگاہ میں مقام بھی عطا کر سکتی ہے. یہ رات اتنی عظیم رات ہے، اسی لیے اس رات کو سارے مسلمان مناتے ہیں لیلۃ القدر کے نام سے. ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، ساری رات تراویح پڑھتے ہیں. ہم 19، 21، 23 کو مناتے ہیں اور کچھ مسلمان اس کو 27 کو مناتے ہیں، لیکن مناتے سب ہیں اور بڑے جھوم سے مناتے ہیں اور بڑے عبادت کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ اس رات کو کیوں جاگتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنا کلام نازل کیا، قرآن نازل کیا. تمام مسلمان یہی کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ہم اس کو منا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے، اللہ کے یہاں گناہ معاف ہوں گے اور اللہ کے یہاں کو مقام بنے گا. تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ وہ رات ہے اس کے صدقے اللہ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، اس رات کے صدقے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بچے دیتا ہے، جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے. اللہ اس رات کے صدقے ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. یہ تو سب مانتے ہیں،
اس رات کے صدقے ساری رات بیٹھتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور اللہ کی قربت ملے، تو یہ رات ہمیں وسیلہ بن سکتی ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کی؟ تو سب کہتے ہیں جی بالکل بن سکتی ہے۔ اب میں ان مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے لیے وسیلہ نہیں ہے، ارے جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے وسیلہ ہے، ہماری دعائیں قبول کرانے کا وسیلہ ہے، ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، تو جس ذات محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، کیا وہ وسیلہ نہیں بن سکتا ہے؟ کیا اس کی ذات کے ذریعے ہماری تقدیر نہیں بدلی جا سکتی؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تو تقدیر بدل رہی ہے، اس رات کو تو ہمیں ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو اگر جس ذات پہ اترا قرآن، جس کے دل پر اترا قرآن، اللہ اکبر، وہ محمد مصطفیٰ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو جہاں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جہاں سوروں کی تلاوت کرنی ہے، یاد رہے وہاں محمد مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پہ پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن تو ہم لے لیں اور جس ہستی پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جس کے دل پر نزل ہو علی قلبک، تیرے دل پر ہم نے قرآن، اس کو ہم بھول جائیں اور اس پہ بھی درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ اس رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس رات میں جو تقدیر ہم بدلوانا چاہتے ہیں، جو ہماری اچھی تقدیر بنے، تو یاد رکھیں وہ تقدیر تب ہی بدلے گی جب پہلے محمد مصطفیٰ کی محبت اور اس کی ذات پہ درود و سلام پڑھو گے۔ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آج کی رات کے اعمال بھی قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بھی بدلے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس رات کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ اور اس کی آل پاک کو بھی وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شب قدر کی راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تلاوت کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس کے لیے حدیث ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک آیت تلاوت کی، ایک، تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا، ختم قرآن کا ثواب ہے ایک آیت کے بدلے میں۔ اور جو اس رات کو تلاوت کرے گا، اس کے لیے تو ہے خیر من الف شہر، ایک رات یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو آج کی رات کا ایک عمل 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے، یعنی 80 سال تقریباً بنتے ہیں، تو 1000 مہینے جو بنتے ہیں وہ 80 سال بنتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اس رات کا ایک عمل، اللہ اکبر، یا ایک آیت تلاوت کرنا 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کو تلاوت کرنا ہے اور قرآن مجید کے قریب ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن کا بھی واسطہ دینا ہے۔ بڑے عجیب ہیں ہم وہ مسلمان جو قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے، قرآن کو تو قرآن کو بھی واسطہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہٰذا آج کی رات جتنا بھی قرآن پڑھا جائے اس کو پڑھنا ہے، جھاگنا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی ہے بہرحال۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتا ہے، اللہ اکبر، بإذن ربہم، اور وہ اپنے اللہ کے اذن سے، من کل امر، ہر امر لے کر، یقیناً یہ امر جو لاتا ہے یہ کس پر لے کے آتا ہے؟ اولی الامر پر لے کر آتا ہے۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کہ اس رات کو سلامتی اللہ نے عطا کی ہے، اور جو ساری رات اس رات کو جاگ کے مناتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا کرتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ یہ قدر کی راتوں کو، ان کی قدر کریں، ان کو ضائع نہ کریں۔ بدبخت ترین انسان ہے وہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، اور ماہ رمضان میں پھر بدبخت ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں لیلۃ القدر کی راتیں آئیں اور وہ اپنے کاموں میں لگا رہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہ بیٹھے۔ ابھی تو موقع ہے، اپنے گھر میں بیٹھیں
ساری رات عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور بہترین موقع ہے۔ پہلے تو مصروف ہوتے تھے، اس ماہ رمضان میں گھر بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اس کو خدا کی نعمت سمجھیں اور پڑھیں، قرآن تلاوت کریں، عبادت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔